برین ڈریننگ جو ہے یہ بیسیکلی کیا چیز ہے اور یہ ہوتا کیا ہے؟ ہائی لیونگ سٹینڈرڈ، زیادہ آمدنی، زیادہ مراعات، زیادہ لگژریز کا لالچ دے کر کسی بھی ملک کے انتہائی قابل افراد کو وہاں سے اٹھا کر اپنے ملک میں بلا لینا ماڈرن کڈنیپنگ ہے۔ ایک زبردستی اٹھایا جاتا ہے، ایک لالچ دے کر اٹھوا لیا جاتا ہے، تو یہ ماڈرن کڈنیپنگ ہے۔ اس میں سکلڈ افراد بھی ہوتے ہیں، ہنرمند افراد، وہ خواہ الیکٹریشین ہی کیوں نہ ہو، انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، انجینئرز بھی ہو سکتے ہیں، ملٹری آفیسرز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو کسی بھی فیلڈ میں انتہا درجے کی مہارت رکھتے ہوں، ترقی یافتہ ممالک ان پر نظر رکھتے ہیں۔ جو لوگ مغرب میں منتقل ہو جاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں بس جاتے ہیں، ان لوگوں کا اسلامی معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ لوگ شروع میں شوق سے جاتے ہیں، اس کے بعد جب یہ 50-55 کی ایج تک پہنچتے ہیں، یا یوں کہنے کہ ان کے بچیاں تھوڑی بڑے ہونے لگتے ہیں، تو یہ واپس پاکستان آنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں رہتے ہوئے خود انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ، وہاں کی اقدار، وہاں کی ویلیوز، ان کی اقدار، ان کی ویلیوز، ان کے دین، ان کے ایمان سے مکمل مختلف ہیں۔ کچھ لوگ تو واپس آ کے پھر بچوں کو اس رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ ناکام رہتے ہیں۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ اکثریت ایسی ہے جو وہاں میں جا کے وہاں کے مزاج میں ڈھل جاتے، پبوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، کلبوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، کسینوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں کی انٹرٹینمنٹ یہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں برین ڈریننگ۔ اب برین ڈریننگ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی ترقی پذیر ملک سے ایسے اذہان کو اٹھا لینا جو بہت زیادہ لائق، ہنرمند اور اپنی فیلڈ کے ماہر ہو۔ ترقی یافتہ ملک، ترقی پذیر ملک سے ایسے افراد کو اچھی تنخواہیں، اچھی مراعات اور اچھے لائف سٹائل کا لالچ دے کر اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ اب جس ملک میں وہ لوگ ہوتے ہیں، اس ملک کا ان کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ خرچہ ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو تمام تر فائدہ ہوتا ہے وہ ترقی یافتہ ممالک اٹھا لیتے ہیں، جبکہ ترقی پذیر ملک وہ مزید زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور سد باب کیا ہوگا؟ اسی حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب سے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، انٹروڈکشن تو آپ نے سنا ہی کہ آخر یہ برین ڈریننگ جو ہے یہ بیسیکلی کیا چیز ہے اور یہ ہوتا کیا ہے؟ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا لگ بھگ وہی ہے کہ ہائی لیونگ سٹینڈرڈ، زیادہ آمدنی، زیادہ مراعات، زیادہ لگژریز کا لالچ دے کر کسی بھی ملک کے انتہائی قابل افراد کو وہاں سے اٹھا کر اپنے ملک میں بلا لینا۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے ماڈرن کڈنیپنگ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک زبردستی اٹھایا جاتا ہے، ایک لالچ دے کر اٹھوا لیا جاتا ہے، تو یہ ماڈرن کڈنیپنگ ہے۔ اس میں سکلڈ افراد بھی ہوتے ہیں، ہنرمند افراد، وہ خواہ الیکٹریشین ہی کیوں نہ ہو، مکینک ٹائپ وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، انجینئرز بھی ہو سکتے ہیں، ملٹری آفیسرز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو کسی بھی فیلڈ میں انتہا درجے کی مہارت رکھتے ہوں، ترقی یافتہ ممالک ان پر نظر رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک، انہیں وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر کو چلو لے لیں آپ، ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے میں کئی سال لگتے ہیں، اس کی اپنی فیملی کے بھی کئی پیسے لگتے ہیں، کئی لاکھ لگتے ہیں، اور گورنمنٹ کے بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں اس ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنانے میں۔ اس کے بعد جب وہ کسی اچھی جگہ سے ڈگری حاصل کر لیتا ہے، تھوڑی پریکٹس کرتا ہے، تو کسی بیرون ملک سے اسے کوئی آفر آتی ہے یا وہاں پہ امیگریشن اپلائی کرتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے۔ وہ ملک جس نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی، دیکھیں جو ڈاکٹر یا انجینئر یا پولیس آفیسر جو بھی بن رہے ہیں، اس پہ گورنمنٹ پیسے خرچ کر رہی ہے، تو وہ گورنمنٹ پیسے کہاں سے لا رہی ہے؟ وہ گورنمنٹ پیسے مجھ سے اور آپ سے لے رہی ہے ٹیکسز کی شکل میں۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ آدمی جو پروفیشنل کالجز سے پڑھ رہا ہے، جس کے اوپر گورنمنٹ پیسے اپنے بھی ساتھ خرچ کر رہی ہے، در حقیقت انڈائریکٹلی اس کے اوپر پاکستانی قوم پیسہ خرچ کر رہی ہے۔ تو وہ شخص ہمارا تمام کا تمام پیسہ اپنے اوپر استعمال کروا کے خود ایئر ٹکٹ کٹاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے، اور پھر باہر جا کر اس ملک کے رہن سہن میں، طرز معاشرت میں ڈھل جاتا ہے، اپنا ایمان سے بھی جاتا ہے، اپنی خاندانی اقدار سے بھی جاتا ہے، ماں باپ فیملی کو بھی بعض اوقات بھول جاتا ہے، اور ایک پیسہ کمانے کی مشین بن جاتا ہے، اور اس کے سکلز اس ملک کی ترقی میں کام آتے ہیں جو ہمارا مخالف ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بات اپنے ابھی جواب میں کہی کہ اس میں بہت زیادہ سال لگتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو پرائیویٹ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن بہت اچھے دماغ ہوتے ہیں۔ آخر جو بندہ اپنے اتنا ٹائم لگائے، اتنے پیسے لگائے، تو پھر وہ تو چاہے گا کہ اسے اچھی مراعات، اچھی رہائش، اچھا لائف سٹائل ملے، تو پھر برین ڈریننگ کو اچھا کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ جو آدمی اتنا زیادہ ٹائم لگائے، اتنا زیادہ پیسہ لگائے، وہ چاہے گا کہ اسے اچھی مراعات ملیں، وہ تو چاہے گا، مگر کیا اسے یہ لوگوں کو پہلے بتا نہیں دینا چاہیے کہ تم لوگ جو مجھ پہ اپنا پیسہ لگا رہے ہو، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، تمہاری چوائس ہے مجھ پر لگاؤ یا نہ لگاؤ۔ وہ تو یہ چاہے گا کہ میں ٹائم لگا رہا ہوں، تو میں اور آپ جو ٹیکسز کی شکل میں اس پر پیسے لگا رہے ہیں، کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے پیسوں سے
پڑھنے والا شخص, ہمارے پیسوں سے بنے ہوئے اداروں میں پڑھنے والا شخص, ہمارے پیسوں سے چلنے والے اداروں میں تربیت حاصل کرنے والا شخص اسی ملک میں رہ کے اس ملک کے لیے کام کرے. ہم بھی تو یہ چاہیں گے نا. تو اگر اکا دکا کوئی کیس ہوتا نا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. در حقیقت ہماری ٹوٹل برین واشنگ کر دی گئی ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا گیا کہ ہمارے لیے صرف, جس کا آپ نے ذکر کیا, اعلیٰ مراعات, اچھی آمدنی, ہائی لیونگ لائف سٹینڈرڈز, یہ ہمارے لیے معیار بنا دی گئے. حالانکہ خود کو خوش کرنے کے لیے, اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے طریقے تو بے شمار ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سالگرہ منانے کا, زیادہ بڑھتا جا رہا ہے نا. اور جی پھر کیا ہوا, بچے کی برتھ ڈے ہے, سیلیبریٹ کرتے ہیں, بچے خوش ہو جائیں گے. اوکے, اب بچوں کو خوش کرنا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ برتھ ڈے کریں, پیسے خرچ کریں بہت سارے اس کے اوپر, مہمانوں کو بلائیں, کیک کاٹیں, بچے خوش ہو جائیں گے, گڈ. اب آپ بچوں کو یہ بتانا شروع کریں کہ بچے کی تمہاری برتھ ڈے ہے, اس برتھ ڈے پر ہم نے غریبوں کی مدد کیا کرنی ہے, جا کے ہم نے کسی بچے کو اسکول کی کٹ لے کے دینی ہے, ہم نے کسی بچے کو کتابیں لے کے دینی ہے, آپ اس میں خوشی تلاش کر لیں. اب بچے کو تو بتانا ہے کہ خوشی کیسے ملتی ہے. آپ نے کہا کیک کاٹ کے, غبارے پھوڑ کے خوشی ملتی ہے, آپ نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ گیونگ از لیونگ, دینے سے بھی خوشی ملتی ہے. اسی طرح جب بچے اسکولوں میں تربیت حاصل کرتے ہیں تو انہیں سیلفشنس سکھائی جاتی ہے, پیرنٹس کی طرف سے سکھائی جاتی ہے, اسکول کی طرف سے سکھائی جاتی ہے, دوست احباب کی طرف سے سکھائی جاتی ہے. تو جب آدمی سیلفش بنے گا تو وہ صرف اپنی ذات کا سوچے گا, اجتماعی فائدے کا نہیں سوچے گا. اگر ہم بطور مسلمان یا بطور قوم یا بطور امہ بات کریں تو ہر فرد جو ہے وہ بیسیکلی پورے امہ کا ذمہ دار ہوتا ہے. وہ ایسے کام نہیں کرتا جس سے امت کو نقصان پہنچے, وہ ایسے کام نہیں کرتا جس سے ملک کو نقصان پہنچے, وہ ایسے کام نہیں کرتا جس سے اس کی فیملی یا برادری کو نقصان پہنچے. مگر جب آپ نے کہا کہ نہیں, مجھے صرف اپنا سوچنا ہے, پھر ہمارے محاورے بھی ایسے ہم نے پڑھانے شروع کر دیے بچوں کو. انگلش میں پڑھ رہا تھا میں کتاب, اس میں محاورہ تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی, محاورہ تھا بائی ہک اور بائی کروک, محاورہ تھا بائی آل دا مینس. بالکل ٹھیک. تو جب آپ نے بچوں کے ذہن سازی اس طرح کے محاوروں, اس طرح کی کہانیوں کے ذریعے یہ کر دی کہ تم نے صرف اپنا سوچنا ہے, تو پھر برین ٹریننگ کے لیے وہ ایک آسان ترین شکار ثابت ہوگا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ مغرب میں منتقل ہو جاتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں بس جاتے ہیں, ان لوگوں کا اسلامی معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اچھا, آپ کی بھی ظاہر ہے فیملی میں کئی ایسے دوست احباب ہوں گے, لوگ ہوں گے آتے جاتے. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ شروع میں شوق سے جاتے ہیں, اس کے بعد جب یہ 50-55 کی ایج تک پہنچتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ ان کے بچے جب بچیاں تھوڑی بڑے ہونے لگتے ہیں, تو یہ واپس پاکستان آنے کی پلاننگ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں رہتے ہوئے خود انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ, وہاں کی اقدار, وہاں کی ویلیوز, ان کی اقدار, ان کی ویلیوز, ان کے دین, ان کے ایمان سے مکمل مختلف ہیں. کچھ لوگ تو واپس آ کے پھر بچوں کو اس رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر وہ ناکام رہتے ہیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر, یا وہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول بیٹھا. نہ وہ مغربی معاشرے کے قابل رہتے ہیں, نہ وہ یہاں کے. اور کچھ لوگ تو یہ ہیں چلو کوشش تو کرتے ہیں, مگر اکثریت ایسی ہے جو وہاں میں جا کے وہاں کے مزاج میں ڈھل جاتے ہیں. پبوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں, کلبوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں, کسینوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہاں کی انٹرٹینمنٹ یہ ہے. آپ کے ٹی وی شو پہ آپ بے شمار رونا روتے ہیں کہ ٹی وی پہ فحاشی ہے, اریانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم بھی اس کے بارے میں بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں. لیکن کم از کم یہاں پر پورن شوز تو نہیں دکھائے جاتے. بالکل. یہاں پہ ولگریٹی بھی اس انتہا تک نہیں پہنچی جہاں پر وہاں پہ ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں سب کچھ کر سکتے. آپ اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹ سکتے, آپ اپنے بچوں کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے. دیر آر سو مینی ایشوز. تو اس آدمی کے پاس اب دو چوائسز ہوتی ہیں, یا تو ساری زندگی کڑتا رہے اور گھٹ گھٹ کے مر جائے, یا واپس آنے کا پلان کرے, یا اس معاشرے کا حصہ بننے کے لیے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بہت کم لوگ ہیں جو ان دونوں کے درمیان کی صورت نکال کے اپنا ایمان بھی محفوظ رکھ پاتے ہیں, فیملی کو بھی بچا لیتے ہیں اور وہاں رہ بھی پاتے ہیں, مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب لیکن اس کے رجحان کو اب روکا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں مالی مراعات جو ہیں یہ ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتی ہیں, یہ آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. اب دیکھیں کہ اسلام میں بھی جو زکوٰۃ وغیرہ کے جو مصارف ہیں, اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو ان میں سے ایک مصرف تالیف قلوب ہے. وہ جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے دلوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے, میل جول اچھا کرنے کے لیے, جوڑنے کے لیے پیسے خرچ کرو ان کے اوپر. ایسے ہی ہے نا. تو وہ پیسوں میں کشش تو ہے, مراعات میں کشش تو ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں رہنا چاہیے. دیکھیں جب وہ لوگ یہاں پر رہیں گے, یہ ملک ترقی کرے گا, ادھر کی انڈسٹری ترقی کرے گی, یہاں کی اکانومی فلورش کرے گی, تو ان کی سیلریز بھی, ان کی آمدنی بھی بہت بہتر ہو جائے گی. اگر آپ امریکہ یا برطانیہ, فرانس, کسی ملک کی بات کر لیں, خاص طور پہ امریکہ کی, برطانیہ کی, کینیڈا کی, وہاں پہ اکثریت جو ہے اسکلڈ لوگوں کی دوسرے ملکوں سے آئی ہوئی ہے. اگر اس ملک سے 20% اسکلڈ لوگ باہر آ جائیں
تو مجھے بتائیے کہ امریکہ کی یا برطانیہ کی معیشت دھڑام سے نیچے نہیں گر پڑے گی؟ کیونکہ وہ انہی لوگوں نے تو اٹھائی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری باہر آ جائے گی۔ اب وہ لوگ اگر وہاں جانے کے بعد یہاں کام کریں، ہو سکتا ہے کہ انہیں زندگی کے 10 سال قربان کرنے پڑے، ہو سکتا ہے 20 سال قربان کرنے پڑے، یہاں کی بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپزم ان کی راستے میں روڑے بھی اٹکائے، ایسے بھی ہمارے سامنے معاملات آئے ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ملک کی بجائے اپنے ملک کی گروتھ کا سوچیں، چند سال کی تکلیف برداشت کریں، اس ملک کی اکانومی بہتر ہوگی، آپ کے پیکیجز بہتر ہو جائیں گے۔ دوسری چیز اس سے بھی زیادہ ضروری، اپنے لوگوں میں حب الوطنی، اپنی اقدار سے جڑے رہنا، قربانی، سیکریفائس کا جذبہ، خلوص اور ایثار، ان چیزوں کو ان کے اندر ڈالنا پڑے گا۔ اب ہم نے انہیں ان سے بالکل عاری کر دیا۔ ماں باپ بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے جو ہے نا باہر جائے گا، میرے لیے کما کے لائے گا، ہم سے دور ہو جائے بس کما کے لائے گا نا میرے لیے۔ شادی کرتی ہے بیوی، کہتی ہے باہر چلا جائے میرے لیے کما کے لے آئے گا، بچے کہتے ہیں ابا باہر چلا جائے میرے لیے کما کے لے آئے گا، یعنی وہ کمائی پہ انہوں نے فوکس کر لیا۔ وہ ریلیشن شپ جو ہے، اس کی بانڈنگ جو ہے، وہ کہاں پر گئی ساری کی ساری؟ تو ہمیں شروع سے بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، بالکل ٹھیک، یہاں کی اقدار ہماری اقدار ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ دارالکفر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بے شمار مسائل ہیں جن کا آپ کو آج نہیں تو کل سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ ان کی نظریاتی تربیت بھی کریں گے اور اخلاقی تربیت بھی کریں گے تو ان کے اندر یہ لالچ کا جو عنصر ہے یہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ پلس جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ یہاں پر رہوں گا میں نہیں، میری طرح کے کئی لوگ رہیں گے، اس ملک کی اکانومی بہتر ہوگی تو میں بھی بہتر ہوں گا، تو شاید اس رجحان کو روکا جا سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خبروں میں یہ بات عام ہے کہ افغانستان سے بے شمار جو ہنرمند لوگ ہیں، جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں یا جو ان کے ایئرپورٹس ہیں اس کا عملہ بھی ہے، وہ امریکہ کا رخ کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی برین ڈریننگ کے زمرے میں آتا ہے؟ جی مجیب، یہ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ اب دیکھیے کہ پورا عالم کفر 20 سال تک اس بات کے پیچھے لگا رہا کہ کسی طریقے سے افغانستان کو نیست و نابود کر دے یا وہاں پہ کم از کم اسلامی کلچر کو ختم کر دے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے، بلکہ وہ اسلامی کلچر اور زیادہ طاقت کے ساتھ ابھر کر، اور زیادہ شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا۔ اب اس کے لیے انہوں نے 2-3 طریقے استعمال کیے جانے کے دوران۔ ایک تو یہ کیا کہ وہاں پہ داعش کو لانچ کیا، وہاں پہ ٹی ٹی پی کو لانچ کیا، وہاں پہ اپنے کچھ ایسے نمائندے چھوڑنے کی کوشش کی جو بعد میں ان کے درمیان گروہی تصادم کروائیں، اس طرح کے معاملات۔ ایک تو یہ کیا۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ افغانستان کو ناکام ریاست ڈکلیئر کروانے کے لیے ان کے جتنے بھی کوالیفائڈ لوگ تھے، جتنے بھی ہنرمند لوگ تھے، جتنے بھی سکلڈ لوگ تھے، انہیں امریکہ نے ویزے دیے، انہیں یورپ نے ویزے دیے، انہیں مراعات آفر کی تاکہ وہ لوگ یہاں سے وہاں شفٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد افغانستان میں جب مملکت چلانے کے، اداروں کو چلانے کے لیے اہل افراد نہیں رہیں گے، جہازوں کو چلانے کے لیے پائلٹ نہیں رہیں گے، ہاسپٹلز میں علاج کرنے کے لیے ڈاکٹرز نہیں رہیں گے، پل بنانے کے لیے انجینئرز نہیں رہیں گے، تو افغانستان چند ہی سالوں میں کولیپس کر جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ دیکھا اسلامی نظام تو ایسا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس سارے سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو ویزے جاری کیے، ہزارہ لوگوں کو ویزے جاری کیے، اور ان لوگوں کو وہی لالچ دیا گیا کہ وہاں پہ بہتر طرز زندگی، زیادہ آمدنی، لگژریس لائف ہوگی۔ تو یقینی طور پر یہ برین ڈریننگ ہی ہے، اور سفاقتی کی حد تک برین ڈریننگ ہے، اور مجھے امید ہے کہ افغانستان میں انہوں نے اس کا حل کر لیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ برین ڈریننگ کی بات کر رہے تھے، تو وہی برین جسے مغرب ڈرین کر کے باہر لے جاتا ہے، بعد میں پھر وہی برین ہم پہ حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں تو 100% درست ہے۔ اگر آپ عالم اسلام کی تاریخ دیکھیں تو گزشتہ 200-300 سال میں یہ بات آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی۔ خلافت عثمانیہ بھی جب ٹوٹی ہے تو اس کے کئی لوگوں نے باہر جا کے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے پہلے، تو اٹس ٹرو۔ اب ادھر بھی دیکھ لیں، بھی ریسنٹلی آپ کے ملالہ یوسفزئی والا واقعہ ہوا، اسے وہ ڈرین کیا، اگر جو برین نہیں تھا وہ ڈرین کیا انہوں نے باہر، تو اس کے منہ سے کئی دفعہ خود ایسی باتیں نکلی، اسے بتایا گیا ہے، اسے خواب دکھائے گئے ہیں کہ ہم تمہاری ٹریننگ کریں گے، تمہیں اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالیں گے، پھر تم پاکستان کی وزیر اعظم بن کر جاؤ گی، بتایا گیا نا اسے، اور اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جو پرائم منسٹرز گزرے ہیں ان میں سے اب کئیوں کو دیکھیں گے تو وہ بیرون ملک کے میل یا فیمیل آپ کو ملیں گے جنہوں نے بیرون ملک سے تربیت حاصل کی ہے۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان کے انتہائی اہم دفاعی اداروں کا دیکھیں تو ان میں سے کئی ادارے ایسے ہیں جن میں پروموشن ہی تب ہوتی ہے جب باہر سے اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہو۔ تو آپ کے ہاں تو ڈائریکٹ وزیر اعظم جو ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف کے ملازم تھے وہ ڈائریکٹ ڈیپوٹیشن پر بطور وزیر اعظم یہاں پر آئے، ڈیوٹی مکمل کی اور اس کے بعد چلے گئے۔ تو یہ معاملات صرف حکمرانوں تک نہیں ہیں، پھر یہ لوگ جو باہر سے تربیت کر کے آتے ہیں، وہاں کے ان کے سوچوں کے سانچے میں ڈھل کے آتے ہیں، ان کی تہذیب کے سانچے میں ڈھل کے آتے ہیں، یہاں آ کر
یہ اس پورے کے پورے معاشرے کو اس طرز پر ڈھالنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہیں فنڈنگ بھی کی جاتی ہے, اس کے لیے NGOs بنائی جاتی ہیں. اب یہ عورت مارچ ہے, اس کے پیچھے کون ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا. فیمنزم کی تحریکوں کے پیچھے کون ہے آپ کو نہیں پتا. اسی طریقے سے جو LGBT کے جو کام چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے کیا آپ کو نہیں پتا. یہ ہومو سیکشل سوسائٹیز جتنی بھی ہیں اس کے پیچھے کون ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے. پرویز ہود بھائی کس کے کہنے پہ بول رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے. تو وہ صرف حکمران طبقہ نہیں, ہر وہ انفلوئنسر, چند لاکھ لوگ جس سے متاثر ہوں یا جو کسی اچھی پوسٹ پر ہو وہ اسے اپروچ کرتے ہیں, اس کی ذہن سازی کرتے ہیں. بلکہ ذہن سازی کی بجائے زیادہ صحیح لفظ ہے اس کی ذہنی تخریب کرتے ہیں, اس کے ذہن کو توڑ پھوڑ کا شکار کرتے ہیں, پھر اسے اپنے سانچے میں ڈالتے ہیں, پھر اسے لارنس آف اریبیا کی طرح ہمارے اندر بھیج دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے مگر ایکچولی وہ ان کا کرنل لارنس نکلتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یقیناً ناظرین آپ نے برین ڈریننگ کے بارے میں جان ہی لیا ہوگا. ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب سے گفتگو کے دوران جب میں نے حل پوچھا تو ان کا کہنا یہی ہے کہ اس میں حکومت کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے, اور حکومت کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ ایسے افراد جن کے اوپر وہ اپنا وقت اپنا سرمایہ لگاتی ہے وہ ہنر سیکھنے کے بعد باہر کے ممالک کا رخ نہ کرے. لیکن ایسا تب ہی ممکن ہے جب حکومت ایسے افراد کو اچھی مراعات اچھی سہولیات فراہم کرے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.